اس مارچ 23 کو اگر آپ دیکھیں 2 اور 3 یہ 5 ہوتا ہے. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے نا. اور اتفاق یہ ہے کہ 14 اگست بنا تو 4 اور 1 5 تھا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. تو قدرت نے یہ 5 کا سایہ اس پہ رکھا. اور جیسے قبلہ فرما رہے تھے اس میں 2 چیزوں کی وضاحت ہے صرف کہ پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو جس اسمبلی کی یہ بات کر رہے تھے جو پاکستان بننے سے پہلے 47 سے کچھ عرصہ پہلے معرض وجود میں آئی تھی اس کے اراکین کی تعداد تھی 1.70 جس میں سے پنجاب کی نشستیں 12 تھیں، سندھ کی 4 تھیں، اچھا. سرحد کی 1 نشست تھی، پھر بعد میں بلوچستان شامل ہوا اس کی 1 نشست آ گئی، اس کے بعد بھاولپور شامل ہوا اس کی 1 نشست آ گئی، خیرپور بعد میں شامل ہوا. یہ آزاد ریاست. تو یہ نکال دیجئے. باقی مشرقی پاکستان کی 31 مسلم تھیں اور 12 غیر مسلم نشستیں. یہ 1.70 نشستیں تھیں جس میں اضافہ 4 ہوا تو یہ 73 ہو گئی تھی. چونکہ پاکستان بنتے ہوئے نہ آپ کے پاس دستور تھا نہ کچھ قانون تھا تو 1935 کے قانون کے تحت یہ چلایا گیا. یہاں گورنر جنرل بنانے کے لیے بھی برطانیہ سے رابطہ کرنا پڑتا تھا اور برطانیہ کی اجازت سے یہاں رائج ہوا کرتے تھے. پھر 1 سال کے بعد یہ اسمبلی نے اپنا دستور بنانے کے لیے کام شروع کیا جس کے پہلے صدر جو بنے وہ قائد اعظم محمد علی جناح بنے اور 1 برس کے بعد ہی چند مہینوں کے بعد آپ یہاں سے وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا تو مولوی تمیز الدین صاحب نے اس کی صدارت سنبھالی. تو پہلا دستور جو 1949 میں آیا وہ اس کو کہنا چاہیے قرارداد مقاصد کے حوالے سے. قرارداد مقاصد میں 14 بنیادی نکات تھے. اس کی چیزیں پیش کر دیتا ہوں. یہ پاکستان میں آج جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اگر ان نکات پہ عمل ہو جائے تو وہ ختم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ حاکمیت سے پروردگار ہے، حاکم اعلیٰ وہی ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. ہم صرف کیئر ٹیکر ہوں گے. کیا کہنے. ٹھیک ہے، دیکھ بھال کرنے والے. آج کے حاکم اپنے آپ کو حاکم سمجھ کے بیٹھ گئے. ایسا ہی ہے. یہی مسئلہ ہے. جب انسان اپنے آپ کو خود کو عقل کل یا حاکم حق سمجھنے لگے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد پھر دوسرا اس کے ذریعہ آیا کہ جتنے بھی قوانین ہوں گے وہ قرآن اور سنت کے زیر اثر ہوں گے. تیسرا یہ آیا کہ ہر شخص کو یہاں شخصی آزادی ہوگی، آزادی رائے کی اجازت ہوگی، تمام اقلیتوں کی اور تمام مذاہب کو آزادی ہوگی کہ ان کے اپنے معاملات جو ہیں اپنے نظام کے تحت وہ چلانے کے لیے آزاد ہوں گے. اگر ہم اس کو دیکھ لیں اور اس پہ عمل شروع کر دیں تو یہ تعصبات، یہ مذہبی تناؤ، یہ خلفشار یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے اصول بنائے ہیں ان اصولوں پہ قائم رہتے ہوئے اور انہی کو اجاگر کرنا چاہیے.